بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پچھلے جمعہ کو میں سفر پر تھا، اس لیے ہمارا یہ سیرت کا 5واں جمعہ ہے. پچھلے جمعہ کو ہم نے سنا تھا، پچھلے جمعہ سے پہلے جمعہ کو، کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والوں کو شعب ابی طالب کی جو گھاٹی ہے اس میں 3 سال کے لیے قید کر دیا گیا. اس میں کیسی کیسی مشکلیں پریشانیاں پیش آئی تھی وہ ہم اس سے پہلے سن چکے ہیں، اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ اس کے بعد کے جو واقعات ہیں وہ آئندہ بیان ہوں گے. میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، 3 سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے جو شعب ابی طالب میں تھے، وہ 3 سال جب مکمل ہو گئے تو نبوت کے 9 سال پورے ہو چکے تھے. جب نبوت کا 10واں سال شروع ہوا تو وہ پورا کا پورا سال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غموں سے بھرا ہوا تھا. اس لیے اس سال کو ہی عام الحزن یعنی غموں کے سال کا نام دے دیا گیا. جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے شعب ابی طالب سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ گمان تھا کہ شاید مشرکین مکہ کے قلوب کچھ نرم ہو چکے ہوں گے، ان کے دلوں کے اندر اب مسلمانوں کے لیے کچھ ہمدردی پیدا ہوئی ہوگی، جس کی وجہ سے وہ پہلے جیسی تکلیفیں پہنچاتے تھے، ستاتے تھے، اس میں کچھ کمی کریں گے. مگر ایسا نہیں ہوا. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاندان والے شعب ابی طالب سے باہر نکلے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ مشرکین کا جو ستانا تھا، تکالیف پہنچانا تھا، وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے. ان کے دلوں میں ابھی کوئی بھی ایسی نرمی نہیں پیدا ہوئی اور زیادہ وہ مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے لگے. اب میرے محترم بزرگوں، دوستوں، یہ جو تکلیفوں کا پہنچانا تھا اور مسلمانوں کو ستانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے اطراف کے جو قبیلے مکے میں آتے تھے ان سے ملاقاتیں کرنے لگے، ان کو دعوتیں دینے لگے، اور اسی ستانے سے پریشان ہو کے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، اپنا سامان باندھ لیا اور مکہ چھوڑ کر جانے لگے. تو ایک مشرک کی آپ سے ملاقات ہوئی جو آپ سے محبت کرتا تھا. اس نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روکا اور ان سے یہ کہا کہ آپ مکہ چھوڑ کر مت جاؤ، مکے میں رہ کر ہی اپنے اللہ کی عبادت کرو. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے مکان کے باہر ایک چبوترا بنایا جس میں بیٹھ کر وہ اللہ کی عبادت کرتے اور قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے باہر سے آنے والوں سے خصوصی ملاقاتیں جاری رکھی، اس لیے کہ مکے والے تو آپ کی بات کو قبول نہیں کر رہے تھے. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام میں مصروف تھے اور مشرکین مکہ جو تھے ان لوگوں نے واپس سے ایک مشورہ کیا، ایک میٹنگ کی کہ یہ محمد ابن عبداللہ ان کے ساتھ میں آگے کیا معاملہ کیا جائے. اس لیے کہ ان کی ہمت اتنی بڑھ چکی تھی، اب وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے درپے ہو چکے تھے. آپ کے ساتھ میں 2 واقعات ایسے پیش آئے جس کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے جو سہارے تھے ان میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب جو
بنو ہاشم کے سردار شمار ہوتے تھے، جن کی وجہ سے مکے والوں کی آپ پر ہاتھ ڈالنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی، رجب سن 10 نبوی میں ان کا انتقال ہو گیا۔ ان کا انتقال ہونا مطلب مشرکین مکہ کو بہت بڑی چھوٹ مل گئی آپ کو ستانے کے لیے، اور ان کے انتقال کا جو غم تھا، ان کے انتقال کا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اثر تھا، ابھی وہ کم بھی نہیں ہونے پایا تھا کہ 2 مہینے بعد رمضان سن 10 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا اور ان کا قبیلہ مکے کے با اثر لوگوں میں شمار ہوتے تھے، جن کی وجہ سے مکے والوں کی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر اٹھا کر بھی دیکھ سکے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے بارے میں مشورہ کر سکے۔ مگر چونکہ حضرت ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی انتقال ہو گیا، یہ 2 بڑے بڑے جو سہارے تھے، ان 2 سہاروں کے ختم ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل تنے تنہا مکے میں باقی رہ گئے۔ اسی لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غموں کے سال کا نام دیا گیا۔ اب مشرکین مکہ نے جو میٹنگ بلائی، مشورہ بلایا، وہ اسی لیے کہ وہ جانتے تھے اب اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل بھی کر دیں گے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حمایت میں جو آواز اٹھانے والے لوگ ہیں وہ صرف اور صرف آپ کے خاندان بنو ہاشم کے چند چنندہ لوگ ہیں۔ اگر آپ کو آپ کے خاندان سے بھی باہر کر دیا جائے، برادری سے بھی نکال دیا جائے، تو ہم آسانی سے آپ کا قتل کر سکتے ہیں، اس لیے کہ ابھی بھی قتل کرنے میں یہ مسئلہ درپیش تھا۔ مشورہ کیا گیا، میٹنگ کی گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان والے تھے بنو ہاشم کے لوگ، ان کو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے خلاف جو مشورہ تھا اس کے اندر بلایا گیا۔ ان کے سامنے یہ پرپوزل رکھا گیا کہ دیکھو، اگر تم محمد ابن عبداللہ کو اپنے برادری سے، خاندان سے باہر نہیں کرو گے، اس کے بعد پورے خاندان کو جو نتیجے بھگتنا پڑیں گے اس کے لیے تم تیار رہو۔ اب خود آپ کے خاندان میں ابو لہب کے جیسے کچھ لوگ ابھی تک موجود تھے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کٹر دشمن تھے، آپ کی مخالفت کیا کرتے تھے اور آپ کے کام میں سب سے بڑا روڑا بنے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے علل اعلان مشورے کے اندر یہ کہا کہ ہمارا محمد ابن عبداللہ سے اب کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو برادری سے باہر کر دیا گیا، خاندان سے نکال دیا گیا، اور اعلان کر دیا گیا کہ اب محمد ابن عبداللہ کا ان کے قبیلے سے، خاندان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ یہ اعلان ہونے کے بعد اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت ایک غلام سے بھی زیادہ ایسی ہو گئی کہ اگر کوئی غلام کو قتل کرے تو اس کا بھی کوئی پوچھنے والا ہوتا تھا کہ یہ میرا غلام ہے، کیوں قتل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اب یہ حال ہو چکا تھا کہ اگر آپ کو ایک غلام بھی آ کے قتل کر دیتا اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، اس لیے کہ نہ آپ قبیلے میں باقی رہے نہ خاندان میں باقی رہے۔ اور آپ سوچ سکتے ہیں کہ وہ زمانہ، جس زمانے میں پورا سسٹم، پورا نظام وہ قبیلوں کے اوپر چلتا تھا، کسی آدمی کو قبیلے کے باہر کر دینا وہ اس کے لیے کتنا دشوار گزار راستہ ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قبیلے سے باہر کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ گئے کہ اگر میں اب اس کام کو لے کر مکے کے باہر نہیں گیا اور مکے والوں نے مجھے قتل کر دیا تو میری طرف سے آواز اٹھانے والا کوئی بھی حمایتی باقی نہیں رہے گا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ کو ساتھ میں لے کر قبیلہ بنو بکر میں پہنچے۔ اب بنو بکر کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے، بنو بکر والوں سے آپ نے بات کی اور ان کو اسلام کی طرف بلانے لگے تو بنو بکر والوں نے کہا کہ ہم تمہارا ساتھ دینے والے نہیں ہیں، اس لیے کہ ہم لوگ مکے والوں کے حمایتی ہیں، جو مکے والوں کا دین وہی ہمارا دین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے نا امید ہو کر قبیلہ قحطان میں پہنچے۔
ان لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کی، انہوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کر دیا، کہا کہ ہم بھی تمہاری بات کو قبول نہیں کرتے، ہم بھی مکے والوں کے حمایتی ہیں۔ مگر میرے محترم بزرگوں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے ہم تمام کو جو سیکھنے والی تمام چیزیں ہیں، ان میں سب سے زیادہ جو سیکھنے والی چیز ہے وہ استقامت اور استقلال ہے۔ حضور کا استقلال دیکھو، آپ کی استقامت دیکھو کہ ہر جگہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریفیوز کیا جا رہا ہے، ہر جگہ سے آپ ریجیکٹ ہو رہے ہیں، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت نہیں ہاری۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقلال میں رتی برابر بھی فرق نہیں آیا۔ بنو بکر اور قبیلہ قحطان کے انکار کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر بنو بکر کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، قبیلہ قحطان کے لوگ مسلمان نہیں ہوتے ہیں، تو چلو میں طائف جاتا ہوں۔ وہاں کے لوگ ذرا اخلاق والے ہیں، وہاں کے لوگ ذرا مہمان نواز ہیں، وہاں کے لوگ تھوڑے سے ٹھنڈے دماغ والے ہیں، اگر انہوں نے میری بات کو قبول نہیں کیا تو طائف کے لوگ میری بات کو قبول کریں گے۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ کو ساتھ میں لے کر طائف کی طرف روانہ ہو گئے۔ مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان میں تقریباً 92 کلومیٹر کا راستہ ہے، جو ہمارے اسلامک اعتبار سے اسے 3 منزل کا راستہ کہیں گے، یعنی ایک منزل ایک صبح سے لے کے شام تک، اور دوسری منزل دوسرا دن، اور تیسری منزل تیسرا دن۔ پہلے زمانے میں ایسا تھا کہ ایک منزل اسے کہا جاتا تھا جس میں ایک دن کا سفر پورا ہو، اور آج کے زمانے کے اعتبار سے ہم دیکھیں گے تو وہ 92 کلومیٹر ہوتا ہے مکہ مکرمہ سے طائف کا راستہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو 3 دن کا راستہ تھا، مکہ مکرمہ سے نکل کر وہ راستے پہ چلے اور طائف پہنچے۔ طائف پہنچنے کے بعد طائف میں 3 بھائی تھے جو وہاں کے بڑے بڑے سردار تھے، قبیلہ بنو ثقیف کے۔ ان میں سب سے بڑا جو سردار تھا اس کا نام تھا عبد یا لیل، اس کا ایک بھائی تھا جس کا نام مسعود تھا، اور تیسرا تھا اس کا نام تھا حبیب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتا چلا کہ یہ طائف کے بڑے بڑے سردار ہیں، اگر یہ تینوں مسلمان ہو جاتے ہیں، یہ لوگ تینوں اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں، تو پھر پورا طائف مسلمان ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے خصوصی ملاقات کی اور ان سے یہ کہا کہ دیکھو، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنا نمائندہ، اپنا نبی بنا کر دنیا میں بھیجا ہے تمہاری طرف، تاکہ میں تم کو یہ دعوت دوں کہ یہ جو بت ہے، طائف کے اندر سب سے بڑا بت تھا جس کا نام لات تھا، اس کا بہت بڑا مندر تھا جس کی طائف اور اس کے اطراف والے عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ نے کہا یہ عبادت اس کی کرنا چھوڑ دو اور ایک اللہ کی پرستش اور عبادت کرو۔ وہ طائف کے لوگ آپ کا مذاق اڑانے لگے، انہوں نے کہا تم اللہ کے نبی ہو تم، اللہ تعالیٰ کو تمہارے علاوہ دوسرا کوئی ملا نہیں، اللہ چاہتے تو کسی سردار کو نبی بنا سکتے تھے، کسی قبیلے کے بڑے کو نبی بنا سکتے تھے، کسی پڑھے لکھے آدمی کو، با اثر آدمی کو نبی بناتے تھے، نہیں، اللہ نے کو تم ہی ملے تھے جن کو اللہ نے نبی بنایا۔ دوسرے نے کہا تم ایسے کیسے نبی ہو، تم کو اللہ نے ایسا نبی بنایا جو پیروں سے جوتے چٹکاتے ہوئے ادھر سے ادھر پھرتا ہے، تمہارے ساتھ میں کوئی آسمانی سواری نہیں ہے، تمہارے ساتھ کوئی فرشتہ ہونا چاہیے تھا۔ تیسرے نے کہا دیکھو بولے بھائی، تم اگر واقعی میں بھی اللہ کے نبی ہے تو تمہاری بات سے انکار کرنا اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے، واقعی میں بھی اگر تم اللہ کے نبی ہے تو، اور اگر تم اللہ کے نبی نہیں ہو تو میں جھوٹے سے بات کرنا نہیں چاہتا۔
اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھو، جو دعوت میں نے تم کو دی نا، تم نے اس کو ریجیکٹ کر دیا، قبول نہیں کیا، انکار کر دیا، کوئی بات نہیں ہے، لیکن اس کو اپنے تک رہنے دو۔ عام جو لوگ ہیں، یہاں کی لوکل جو پبلک ہے تمہاری، ان کے سامنے اس کا اظہار مت کرو کہ تم نے مجھے ریجیکٹ کر دیا، میری نبوت کا انکار کر دیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ عام لوگوں کو تو ہم ضرور اطلاع دیں گے، اور پھر اپنے غلاموں کو، شہر کے بدماشوں کو آپ کے پیچھے لگایا کہ یہ آدمی جہاں پہ بھی جائے اس کی مخالفت کرنا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے بازار میں پہنچے تو وہ غلام اور اوباش اور بدماش جو لڑکے تھے وہ آپ کے پیچھے پیچھے آ گئے، آپ کو گالیاں دینے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے، آپ کا مذاق اڑانے کے لیے، آپ کے اوپر پتھر مارنے کے لیے۔ حضور جہاں جاتے وہ سارے کے سارے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑاتے، یہاں تک کہ پھر لوگوں نے حضور کو پتھر مارنا شروع کر دیا۔ آپ کی بات کا انکار تو دور، آپ کو مارنا شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اپنی جان کو بچاتے ہوئے وہاں سے باہر نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے، علماء نے سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سر کے بال سے لے کر تو پیر کے جوتیوں تک پورا جسم اثر آپ کا خون میں لہو لہان ہو چکا تھا۔ پورے جسم سے جو خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ رہا تھا وہ آپ کی دونوں جوتیاں مبارکوں کے اندر جمع ہو چکا تھا۔ اتنا مارا گیا، خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے نبوت کے زمانے میں جتنا مجھے طائف والوں نے ستایا اتنا کسی نے بھی نہیں ستایا۔ اتنے پتھر مارے گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ حدیث کی کتابوں میں یہ جملے ملتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طائف میں میرا یہ حال ہو چکا تھا، میں کدھر سے نکلا تھا اور کدھر جا رہا تھا مجھے اس کا بھی ہوش نہیں تھا۔ مارتے گئے آپ کو پتھر، اور 3 میل تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مارتے رہے، یہاں تک کہ مغرب کے قریب قریب کا وقت جب آ گیا، اندھیرا چھانے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نظر نہیں آنے لگے۔ اس کے بعد طائف والے واپس لوٹے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طریقے سے لڑ کھڑاتے ہوئے، گرتے پڑتے ہوئے اپنے غلام حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سہارے سے آگے بڑھ رہے تھے مکے کی طرف۔ جس طائف میں آپ یہ امید لے کر پہنچے تھے کہ یہاں کے لوگ مسلمان ہوں گے، جن کی مہمان نوازی سارے زمانے میں مشہور تھی، انہوں نے اللہ کے نبی کے ساتھ میں یہ سلوک کیا اور یہ مہمان نوازی کی۔ لڑ کھڑاتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف اور مکے کے درمیان میں ایک جگہ پہ انگوروں کا ایک باغ تھا جو مکے کے ایک مشرک عتبہ ابن ربیعہ کا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں داخل ہو گئے۔ اب وہ عتبہ ابن ربیعہ جو تھا وہ تھا تو مشرک، مکے میں وہ بھی آپ کو ستاتا تھا، تکلیفیں پہنچاتا تھا، لیکن اب اس نے جب آپ کو دیکھا کہ آپ پورے خون میں لہو لہان ہیں، آپ کی جوتیاں تک خون میں تر ہو چکی ہے، اس کے دل میں رحم اور محبت پیدا ہوئی اور اس نے فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پانی پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور زید ابن حارثہ دونوں نے پانی وغیرہ پیا تھوڑا سا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطمینان حاصل ہوا۔ اس کے بعد میں فوراً عتبہ اپنے باغ میں داخل ہوا، بہترین انگوروں کے خوشے اس نے توڑے، اور اس کا ایک غلام تھا جس کا نام عداس تھا، اور وہ غلام عیسائی تھا۔ اس عیسائی غلام کے ہاتھ میں وہ خوشے دیے اور اس سے کہا کہ جاؤ یہ جو ہمارے مکے والے مہمان ہیں ان کو لے جا کے انگور کھلاؤ۔ اب وہ غلام انگور لے کر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کے اس انگور کو توڑا اور اپنے منہ مبارک کے اندر ڈال دیا۔
غلام یہ ساری کیفیت دیکھ رہا تھا. اس نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بسم اللہ پڑھتے ہوئے دیکھا، چونکہ وہ عیسائی غلام تھا، اللہ کو جانتا تھا اور اللہ کے نام کو بھی جانتا تھا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ نے یہ بسم اللہ کیوں پڑھا؟ اس لیے کہ بسم اللہ اللہ کا جو نام ہے یہ تو ہم عیسائی لیتے ہیں یا تو یہود لیتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے کہا کہ سن لے، جو چیز حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے وہی میں بھی لے کر آیا ہوں. میں بھی انہی کا بھائی ہوں اور اللہ کا نبی ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بھی وہی پیغام دے کر بھیجا ہے جو یہ دونوں لے کر آئے تھے. اس غلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ چوم لیے اور فوراً آپ کے ہاتھ پہ مسلمان ہو گئے. طائف والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہچانا، لیکن اللہ نے اس غلام کو ہدایت دے دی اور وہ مسلمان ہو گئے. عتبہ ابن ربیعہ یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا. جب یہ غلام اس کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے؟ بولے انہوں نے کہا میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے نبوت دی ہے. عتبہ کہنے لگا وہ پاگل ہے، ان کی باتوں میں یقین مت کرنا، وہ پورے مکے میں مشہور ہے. نعوذ باللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیوانہ اور مجنون کہہ دیا. حالانکہ وہ عیسائی غلام جانتا تھا کہ آپ کا انکار کرنے والے پاگل ہیں، وہ تو اللہ کے سچے اور پکے نبی ہے، اس لیے اس نے فوراً ایمان کو قبول کر لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو میں نے پہلے ہی کہا کہ استقلال کے پہاڑ تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور تھوڑا آگے بڑھے، اندھیرا چھا چکا تھا. آپ نے نماز پڑھی اور دعا کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں تجھ سے صبر مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہوں بھائی؟ صبر مانگتا ہوں. اے میرے اللہ، یہ طائف والے نادان ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے میں کون ہوں. اے اللہ تو ان کو معاف کر دے. لیکن میرے محترم بزرگوں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کلیجہ تو تھا معاف کرنے والا، اس لیے کہ شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہا ہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دل تھا وہ کیسا سمندر کے جیسا تھا کہ برسات تو تالاب میں ہو جاتے ہیں کم ظرف، اور باہر کبھی آپے سے سمندر نہیں ہوتا. حضور کا دل ایسا سمندر کے جیسا تھا. اللہ تبارک و تعالی نے فوراً حضرت جبریل علیہ السلام کو حکم دیا جاؤ، اور ایک فرشتے کو ساتھ میں بھیجا جس کے ذمے پہاڑوں کی نگرانی تھی کہ یہ طائف والے جنہوں نے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی ہے، جاؤ جا کے ان کو رگڑ دو پہاڑوں کے درمیان میں. اب وہ دونوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرشتے کو بھیجا ہے. حضرت جبریل نے کہا آپ ان کو حکم دے دو، یہ فوراً طائف والوں کو رگڑ دیں گا، اس لیے کہ پہلے نبیوں کے ساتھ ایسا ہی ہو چکا تھا. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، دعا کی، اللہ نے ایک فرشتے کو حضرت جبریل کو بھیجا، انہوں نے اکھاڑ کے وہ قوم کو جو ہے آسمان تک لے کر گئے، پہلے آسمان تک، اور ایسا پٹک دیے کہ آج بھی دنیا کے اندر کوئی جانور وہاں پہ زندہ نہیں رہتا. ہم تمام لوگ جانتے ہیں. تمام نبیوں کے واقعات کو اگر ہم اٹھا کر دیکھیں گے، لیکن میرے اور تمہارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کر دیا. وہ جو فرشتہ تھا پہاڑوں کی نگرانی والا، ان سے کہا نہیں بھائی آپ لوگ جاؤ. حضرت جبریل علیہ السلام سے کہا جاؤ، آپ لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. وہ بیچارے نادان ہیں، ان کو نہیں معلوم ہے میرا مقام کیا ہے، میرا مرتبہ کیا ہے، میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ نے مجھے کتنی بڑی ذمہ داری دی ہے. ان کی آنکھوں پر ابھی پردہ پڑا ہوا ہے کفر کا، میں ان کو معاف کر دیتا ہوں. مجھے اللہ کی ذات سے یہ امید ہے اگر وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے، اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا کرے گا جن کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی دین کو دنیا میں عام کرے گا. اسی لیے ہمارے ایک استاد تھے، وہ جامعہ حسینیہ راندیر میں سراجی پڑھایا کرتے تھے. وہ یہ واقعہ سنانے کے بعد میں ایک شعر پڑھتے تھے. بولے کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں، کون اپناتے ہیں اور کون دغا دیتے ہیں، ہم تو دیوانے ہیں
بھلا دیتے ہیں. یہ تھی حضور کی شان. ہم نے سیکھا ہی نہیں بیر کسی سے رکھنا، ہم تو دشمن کو بھی جینے کی دعا دیتے ہیں. یہ تھی حضور کی شان کہ دشمنوں کو بھی آپ نے جینے کی دعا دی. اور آپ تمام لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حضور کی دعا کا اثر دیکھو. یہ طائف وہی ہے اور وہیں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج ابن یوسف کو پیدا کیا جس نے قرآن پاک میں زبر زیر لگایا. اگر قرآن میں زبر زیر نہیں ہوتا تھا تو تمہارے میرے جیسے ہندوستان پاکستان میں رہنے والے لوگ قرآن کو سمجھ سکتے تھے کیا بھائی؟ کیونکہ ہم لوگ خاندانی مسلمان نہیں ہیں، ہم کو عربی نہیں معلوم ہے کیا ہے. تو اللہ نے اسی سرزمین طائف سے اس کو پیدا کیا، اور وہی سرزمین طائف ہے اسی حجاج ابن یوسف کا بھتیجا جن کا نام محمد ابن قاسم تھا، سب سے پہلے اسلام کی دعوت کو لے کر وہ ہندوستان، سندھ اور افغانستان اور پاکستان کے علاقے میں داخل ہوئے. آج افغانستان، پاکستان اور سندھ کے اور ہندوستان میں یہ جتنا بھی اسلام ہم کو نظر آ رہا ہے یہ انہی کی برکتوں سے آیا ہوا ہے. کس کی برکتوں سے؟ محمد ابن قاسم کے ذریعے سے. اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بد دعا کر دیتے اور طائف والوں پہ عذاب آ جاتا تو مجھے بتاؤ کیا ہندوستان تک اسلام پہنچتا تھا؟ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ظرف اتنا اونچا تھا. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے اور اندھیرا چھا گیا. تہجد کی نماز کا وقت قریب آ گیا. مکے کے قریب طائف اور مکے کے درمیان میں ایک مقام پر پہنچے جس کا نام نخلا تھا، جہاں پہ بہت سارے کھجور کے باغ تھے، پہاڑ کی وادیاں تھی. وہ مقام آج بھی ہے اور اسے جناتوں کا مقام کہا جاتا ہے. پورا جناتوں کا پورا علاقہ شمار ہوتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر پہنچے. آپ نے وہیں پر تہجد کی نماز کی نیت باندھی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سن کر وہاں پہ جنات جمع ہو گئے، سارے کے سارے جنات. اور انہوں نے ایک دوسرے سے کہا خاموش رہو، قرآن سنو. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں جب تم قرآن کی تلاوت کرنے لگے تو ہم نے سارے جناتوں کو وہاں پر جمع کر دیا. جب وہ سب وہاں پہ جمع ہو گئے تو ایک دوسرے سے کہنے لگے خاموش ہو جاؤ اور دھیان کے ساتھ اس قرآن کو سنو. اب جب جن جناتوں نے وہ قرآن کو سنا وہ اپنے سردار کے پاس، باقی پوری قوم کے پاس پہنچے اور ان سے کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ الى الحق والى یہدیہ الى الحق والى طریق الى صراط مستقیم. اپنی قوم سے کہا اے ہماری قوم، ہم نے وہ قرآن سنا ہے جو قرآن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور ان سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہے ان تمام کی تصدیق کرتا ہے اور تم کو حق کے راستے کی طرف رہبری کرتا ہے. یہدی الی الحق و الی صراط مستقیم، اور سیدھے راستے کی طرف. اب اس کے بعد میں کہا قالوا یا قومنا انا سمعنا کتابا انزل من بعد موسیٰ مصدقا لما بین یدیہ یہدی الی الحق و الی طریق مستقیم. یا قومنا، اے ہماری قوم، تم سارے کے سارے اس کے اوپر ایمان لے آؤ. اگر تم ان کا انکار کرو گے تو یاد رکھو اللہ تبارک و تعالی تم کو دردناک عذاب دے گا. اب میرے محترم بزرگوں، طائف کے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کر آئے، مگر اس سفر کا سب سے بڑا فائدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ہوا کہ وہ عداس جو غلام تھا وہ مسلمان ہو گیا اور یہ سارے جنات مسلمان ہو گئے. اسی لیے آج ہمارے زمانے میں بھی جناتوں کی دو قسمیں ہیں، ایک کافر جنات ہے اور ایک مسلم جنات ہے. تو جو کافر جنات ہے وہ شیطان ہے جو مسلمانوں کو بہکانے کا کام کرتے ہیں، اور جو مومن جنات ہے جو ایمان میں داخل ہو چکے ہیں یہ وہ لوگ ہیں
جو ایمان والوں کو کبھی کبھی نظر آ جایا کرتے ہیں، یہ وہ ہے جو ایمان والوں کا ساتھ دیتے ہیں، جو اللہ والوں کے شاگرد اور ان کے غلام بن کر ان کے ساتھ میں زندگی گزارتے ہیں. یہ ہر ایک کو نظر نہیں آتے. اور آپ کبھی سفر کریں گے تو وہ جو وادی ہے، وادی نخلا، وہ وادی میں آپ لوگوں کو خود نظر آئے گا کہ جناتوں کے وہاں پہ کیسے کیسے اثرات ہیں. ہم لوگ بھی وہاں پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم کو زیارت کرنے کا موقع ملا، تو وہاں پہ پہاڑ پہ ایسی ڈھلان ہے، ایسا اتار ہے، اور گاڑی کو اگر آپ نے نیوٹرل کر کے کھڑے کیے تو بجائے نیچے جانے کے گاڑی وہاں پہ اوپر جاتی ہے. یہ خدا کا نظام ہے یہ. اور وہاں کا جو عرب ہمارا ڈرائیور تھا، خود اس نے ہم تمام لوگوں کو کہا کہ دیکھو میں تم کو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پریکٹیکل معجزہ دکھاتا ہوں. وہ یمنی تھا. ہم لوگوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی، ہم کو تو معلوم نہیں ہے. اس نے کہا دیکھو یہ وہی وادی نخلا ہے جہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر جناتوں نے ایمان کو قبول کیا تھا. اس نے کہا یہاں پہ ابھی بھی ان کے اثرات ہیں، تم دیکھو. اور اس کے بعد اس نے کہا پوری گاڑی کو نیوٹرل کیا، اور گاڑی ایسی چڑھان کے اوپر تھی. اس نے کہا اب چڑھان پہ گاڑی ہے تو گاڑی نے نیچے جانا چاہیے یا اوپر جانا چاہیے. ہم نے کہا بھائی گاڑی جب نیوٹرل ہوں گی تو چڑھان ہے تو اوپر تو جا نہیں سکتی، وہ نیچے ہی آئے گی. پوری گاڑی بند. اس نے اسٹیئرنگ پہ سے ہاتھ ہٹا دیا اور گاڑی اوپر جانے لگی، اور تقریباً 10 منٹ تک گاڑی اسی طریقے سے چلتی رہی. ایسا نہیں کہ اس نے ہم کو منٹ 2 منٹ بتا کے چھوڑ دیا. تو میرے محترم بزرگوں، یہ ہے معجزہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. اب وہ وادی نخلا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکل کے مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے، اور طائف کے راستے پہ ہی ایک پہاڑ ہے جبل نور، جس میں غار ہرا ہے، جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا کے پاس رک گئے، اس لیے کہ ابھی آپ کے سامنے سب سے بڑا جو مسئلہ تھا وہ مکے میں داخل ہونے کا تھا، کیونکہ آپ کو آپ کے قبیلے سے، برادری سے باہر کر دیا گیا تھا. بغیر برادری اور قبیلے کے اگر آپ مکے میں داخل ہوتے اور ایک غلام بھی آپ کو قتل کر دیتا تو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نہ کسی قبیلے کی سرپرستی لینا ضروری تھی. آپ نے حضرت زید ابن حارثہ کو بھیجا کہ جاؤ یہ قبیلے والوں کے پاس جاؤ، وہ قبیلے والوں کے پاس جاؤ، ان سے کہو کہ محمد ابن عبداللہ کو اپنی سرپرستی میں لے لیں. اب زید ابن حارثہ کچھ قبیلے والوں کے پاس گئے، انہوں نے انکار کر دیا. لیکن جب حضرت مطعم ابن عدی کے پاس پہنچے، جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، وہ بھی ایک مشرک تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ان کے دل کو نرم فرمایا تھا. ان کے پاس جب پہنچے اور ان سے جا کر جب یہ کہا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کو اپنے قبیلے میں شامل کر کے اپنی سرپرستی کے اندر مکہ مکرمہ میں داخل کرے تاکہ آپ پر کوئی نظر نہ اٹھا سکے، ورنہ اگر آپ بغیر قبیلے کے رہیں گے تو آپ جانتے ہیں کہ حضور کی زندگی جو ہے وہ خطرے میں ہے. مطعم ابن عدی کی جو عربی غیرت تھی وہ جاگ اٹھی، فوراً اپنے بیٹوں کو ساتھ میں لیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرم میں لے کر آئے. دیکھا کہ بیت اللہ میں بڑے بڑے مشرکین کے سردار بیٹھے ہوئے، جس میں ابو جہل، ابو لہب اور تمام لوگ ہی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بیٹے کے تلواروں کی چھاؤں میں بیت اللہ کا طواف مکمل کیا، اور طواف کرنے کے بعد مطعم ابن عدی نے بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر اعلان کر دیا کہ اب یہ محمد ابن عبداللہ ہمارے قبیلے کے سرپرستی میں ہیں، اگر ان کو کوئی نظر اٹھا کر دیکھے گا تو مطعم ابن عدی، اس کی اولاد اور اس کا پورا قبیلہ ان کی طرف سے اس وقت تک لڑتے رہیں گے جب تک ہماری سانس میں سانس ہے. ابو جہل نے ان سے کہا کہ تم کو کیا ضرورت پڑی ان کو اپنے قبیلے اور اپنے خاندان میں لینے کی، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی غیرت بھی جاگ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہشام تو بہت زیادہ ہمارے اوپر ہنستا ہے، لیکن یاد رکھ اب تیرے ہنسنے کے دن ختم ہونے والے ہیں.
یہاں سے آگے بس تیرا رونا ہی رونا رہے گا، اور تم تمام لوگ جو میرے اوپر ہنس رہے ہو، مجھے پتھروں سے مار کر تکلیف پہنچاتے ہو، تم سارے کے سارے اسلام میں داخل ہونے والے۔ یہ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی، اس لیے کہ یہ ہجرت کا، یہ نبوت کا 10 سال ہو چکے تھے، ابھی 11واں سال شروع ہو چکا تھا، آخر وقت تھا حضور کے ہجرت کا وقت اب یہاں سے شروع ہونے والا تھا، آخر وقت تھا آپ کا مکہ مکرمہ میں، اور آپ جانتے تھے اب آگے کیا ہونے والا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام لوگوں کو اسی وقت میں یہ پیشن گوئی دے دی کہ اب تمہارا برا وقت شروع ہونے والا ہے، اور تم میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان میں داخل ہونے والے ہیں۔ یہ تمام واقعات جو ہے یہ سن 10 نبوی کے ہیں، یعنی نبوت کے 10ویں سال کے۔ اسی سال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج بھی عطا کی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر کا واقعہ بھی پیش آیا۔ اب معراج کا جو مکمل واقعہ ہے وہ ہم سیرت کے اندر نہیں لے سکتے، انشاءاللہ وہ مستقل طور پر جیسا رجب میں ہم بیان کرتے ہیں وہ رجب میں ہی بیان ہوگا۔ اور اسی سال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے بھی نکاح کیا، حضرت سودا بنت زمعہ سے بھی نکاح کیا، اس لیے کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال رمضان سن 10 نبوی میں ہو چکا تھا۔ اور اسی سال اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے نکاح کرنے کے بعد بڑے بڑے جو دوسرے قبیلوں کے سردار ہیں، حضرت سوید ابن صامت، حضرت طفیل عمرو دوسی، حضرت ابو ذر غفاری، ان تمام کو خصوصی ملاقاتیں کر کے دعوت دی، اور وہ لوگ ایمان میں داخل ہو گئے۔ ان میں ایک نام میں خاص طور پہ لوں گا، زماد عزدی نام کا، مکے کے اندر ایک بہت بڑا، مکے کے قریب میں ایک بہت بڑا کاہن، جادو نکالنے والا، وہ کاہن جسے ہم لوگ کاہن کہتے ہیں، کاہن اور ساحر تھا، اس کو مکے والوں نے پیسے دے کر مکے میں لے کر آئے کہ ہمارے جو نوجوان ہیں محمد ابن عبداللہ، دیکھو ان کا کیا حال ہو چکا ہے، ان پہ شاید جادو کا اثر ہو چکا ہے، تم آ کے ان کا جادو نکال دو۔ اور مکے میں جب ان کو لایا گیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جادو نکالنے کے لیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ تو کیا پڑھتا ہے اور پڑھ کے لوگوں پر سے جادو نکالتا ہے؟ اس نے کہا کہ میں یہ پڑھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے تو میرا جادو مت نکال، تیرے اوپر کفر کا جادو ہو چکا ہے، چل میں تجھے کچھ پڑھ کے سناتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی کچھ آیتوں کی تلاوت کی، اس نے جیسے ہی وہ آیتیں سنی اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ عرب میں میرے سے بڑا کوئی جادوگر نہیں ہے، بڑے بڑے منتر مجھے پڑھنا آتے ہیں، یہ منتر نہیں ہے، یہ غیبی کلام ہے، یہ قرآن پاک جس کی آپ نے میرے سامنے تلاوت کی ہے یہ وہ کلام ہے جس کو قبول کرنا میرے اوپر فرض ہے، اور جو آپ کا جادو نکالنے کے لیے آیا تھا وہی ایمان کے جادو میں آ گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اس نے ایمان کو قبول کر لیا۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں، اب اگلے جمعہ کو انشاءاللہ حضور نے مدینے والوں سے کیسے ملاقات کی، ان کو کیسے دعوت دی، اور ہجرت کا پورا مکمل واقعہ بیان ہوگا، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھ لیں انشاءاللہ۔